بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت وہب بن عمرو المعروف، حضرت بہلول دانا آل نبی کا دیوانہ، جب جنونیت میں ابھی نہیں تھا تو اس وقت بہت زیادہ مال و متاع کا مالک تھا، نفیس لباس زیب تن کرتا، مگر اس وقت بھی سخاوت میں بہت زیادہ آگے تھا۔ اور جب آپ نے جنونیت کا لباس اوڑھا تو اس وقت آپ ہر کسی کے دکھ کی دوا بن گئے، بے بسوں لاچاروں کے لیے شفا بن گئے اور ہر ایک کے کام آنے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی ناممکن کام ہوتا تو بھی حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ اس کو سر انجام دے دیتے۔ آپ کی سخاوت بہت زیادہ ضرب المثل بن گئی، حتیٰ کہ بغداد کے غربا اور لاچار مساکین لوگ آپ کے پاس اکثر اپنی حاجات لے کر آیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ نے چند درہم کے عوض ملکہ زبیدہ، جو کہ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی تھی، اس کو مکان یعنی کہ جنت کا مکان بیچا تو کھانا کھانے سے پہلے وہ درہم و دینار لے کر آبادی میں چلے گئے اور غریبوں میں وہ سارے درہم و دینار تقسیم کر دیے۔ اسی طرح بعض مواقعوں پر جب خلیفہ ہارون الرشید نے آپ کو تحفتاً اور ہدیتاً درہم و دینار دیے تو آپ نے اپنے آرام گاہ پر جانے سے پہلے ان کو غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ اور بعض اوقات یہ نوبت بھی آئی کہ آپ نے خلیفہ سے درہم و دینار لینے سے بھی انکار کر دیا، جیسے کہ ایک مرتبہ جب آپ کو خلیفہ کی مسند پر بیٹھنے کی وجہ سے مارا گیا اور اس کے بعد آپ نے خلیفہ سے سوال و جواب کیے اور خلیفہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے چاہا کہ آپ کو کچھ دینار دیے جائیں، مگر آپ نے وہ دینار لینے سے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ نے بہت زیادہ ضد کی کہ چلیں آپ نہ رکھنا، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دینا، ایک دفعہ آپ ان کو قبول فرمائیے، تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دینار لے لیے اور تھوڑا سا آگے چلا، مگر محل سے باہر نکلنے سے پہلے یعنی دروازے پر پہنچ کر پیچھے کو مڑ گیا اور خلیفہ ہارون الرشید کے پاس جا کر کہنے لگا کہ اے ہارون، اس وقت میں نے دیکھا ہے کہ تجھ سے زیادہ غریب اور ضرورت مند کوئی نہیں ہے، لہٰذا یہ پکڑ اپنے دینار اور اپنے درہم، اپنی رقم، اور میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے وہ درہم و دینار کی جو تھیلیاں اس نے آپ کو دی تھیں وہیں پر پھینک دیں اور پھینک کر وہاں سے چلے آئے۔